السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذکر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام حاضرین، ناظرین، سامعین اور مشارکین کو مذکر پروگرام کی طرف سے خوش آمدید۔ مذکر پروگرام جو کہ ایک فہم قرآن کورس ہے اور اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ جو لوگ باقاعدہ طور پر مساجد مدارس میں دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ان کے اوقات کے مطابق آن لائن ایک آسان طریقے سے ان کو فہم قرآن مہیا کرتا ہے، اور اس میں درجہ بدرجہ امتحانات اور اسناد دی جاتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہفتہ وار یا ماہانہ یا ہر پارے کا جو ہے پھر خلاصہ پیش کرے۔ تو اس لیے جو اب ہمارا درس چل رہا ہے وہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے پہلے بھی ایک سورۃ بقرہ کے متعلق ایک کلاس منعقد کی ہے، جس میں ہم نے سورۃ بقرہ میں سے کچھ اہم مضامین لیے تھے۔ آج بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جو بقیہ مضامین ہے سورۃ بقرہ میں سے، تاکہ اس پر روشنی ڈالی جائے۔ تو اس سلسلے میں اس لیے میں آیات کا ترجمہ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ مذکر پروگرام میں قرآن کریم کے ان آیات کا ترجمہ، جو کہ آج ہم اس کو بطور اجمال پیش کریں گے، ورنہ آیات کا تفسیر اور ترجمہ ذکر کرنا پھر وقت بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میری کوشش ہے کہ صرف ان آیات کے نام اور نمبر میں پیش کروں، اور باقی جن کو اگر آیات کا ترجمہ سمجھ نہ آئے تو نوٹ کرتے جائے، اور پھر بعد میں ان نمبروں کے مطابق وہ دوبارہ اس کو پڑھ لے تاکہ اس کو صحیح طور پہ سمجھ آ جائے۔ تو سورۃ البقرہ میں پہلے ہم کہہ چکے تھے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جس میں یہود کے حوالے سے بات زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ وصیتیں کی ہیں، کچھ پہ ان کی خامیاں ذکر کی ہیں وغیرہ، اس طرح کی باتیں۔ آج بقیہ حصہ اس کے بعد پہلے اجمالی اور پھر تفصیلی اس کا ذکر کریں گے۔ سورۃ بقرہ میں مسجد الحرام یعنی کعبہ اور اس کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اس کی فضیلت بھی آئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اس دین کا جو دین اسلام ہے اس کی بنیاد اسی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق ہے، اور یہود اور نصارہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا جب ان کے دین ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی کعبہ ہی قبلہ ہے، اس لیے مسلمانوں کا بھی قبلہ وہ کعبہ ہے، نہ کہ بیت المقدس۔ تو تحویل قبلہ کے بارے میں بھی بات چیت ہے سورۃ بقرہ میں۔ اس یہودیوں کے بارے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام جو کہ 5 ہے اور ارکان ایمان جو کہ 6 ہے اس کے متعلق بات چیت ہوئی۔ تو ارکان اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے متعلق احکامات بیان ہوئی، اور اسی طرح پھر معاملات کے خرید اور فروخت کے متعلق جو ہے بات چیت ہوئی، جس میں سود بھی ہے اور گرا رکھنا، کوئی کسی کے پاس کوئی چیز عارضی رکھنا جب تک وہ قرضہ ادا نہ کرے۔ اسی طرح فیملی کے خاندان کے مسائل بھی آئے اس میں، جس میں شادی کے، طلاق کے، متع، خلا، اور اسی طرح منگنی جس کو خطبہ کہا، عدت کے، رضاعت کے وغیرہ کے مسائل بھی۔
اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کا تذکرہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ میں تقوی کا لفظ کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا چاہیے وغیرہ، تقوی کا مادہ لفظ جو ہے 33 بار سے زیادہ دفعہ آ چکا ہے سورۃ بقرہ میں، اور اس لیے یہ کسی اور صورت میں اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم نہیں دیا جتنا سورۃ بقرہ میں ہے۔ اور اسی طرح اور مسائل بھی یعنی دوسرے آیات میں صورتوں میں اتنے نہیں ہیں جتنی صورت بقرہ میں ہے۔ اس کے علاوہ بعض الموت، آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، اس کے متعلق 5 حصی دلائل، 5 ایسے دلائل کہ دنیا میں ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ تو اس لیے پہلی دفعہ جو ہے 56 نمبر آیت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کچھ اپنے لوگ جو ہے لے کر گئے، قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے، تو پھر وہ کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا۔ تو اس کے بعد ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو زندہ کیا۔ تو یہ دنیا میں ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح بقرہ کی کہانی میں وہ بندہ جس کو کسی اپنے رشتہ دار نے مال کے لالچ میں قتل کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس کو اپنے کچھ حصے سے یا بقرہ کے کچھ حصے سے، بنابر اختلاف تفسیر میں، تو وہ بندہ بھی پھر کیا ہے، دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، 73 نمبر آیت میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جن کے مائک کھلے ہیں تو گزارش ہے کہ آپ مائک اپنے بند رکھ لیں، جب آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے تو پھر آپ اپنے مائک کھول لیں، اس وقت تک اپنے مائک بند رکھیں۔ اسی طرح 243 نمبر آیت میں ان لوگوں کی کہانی جو کہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، موت کی ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکل گئے، اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، ہزاروں میں، یعنی 1-2 بندے نہیں ہیں، نہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بندے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف یعنی ہزاروں کے تعداد سے ہے، اور موت کے ڈر کی وجہ سے یہ نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا کہ آپ ڈر کی وجہ سے، موت کی ڈر کی وجہ سے جا رہے ہیں، گھروں کو چھوڑ رہے ہیں، تو میں آپ کو یہیں پہ مار دیتا ہوں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے کہ جہاں پر بھی آپ اور موت لکھی گئی ہے آپ اس سے بچ نہیں سکتے، چاہے جتنا بھی دور بھاگے آپ، تو آپ کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ تیسری دفعہ کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں یہ ذکر کرتا ہے کہ موت کے بعد جو ہے وہ زندہ ہونا ہے۔ اسی طرح چوتھا جو ہے وہ اس بندی کی کہانی، اس میں کہ وہ ایک کسی بستی سے گزر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ ان کو کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، 259 نمبر آیت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال جو ہے وہ مار دیا، 100 سال تک یہ پڑا رہا مردہ حالت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کیا۔ اسی طرح 5ویں دفعہ بعث بعد الموت کا ذکر جو ہے کہ دنیا میں ہوا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ان پرندوں کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ آپ کس طرح ان کو زندہ کریں گے مردوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ چلیں آپ کچھ پرندے لے لیں اور پھر ان کو مار دے اور خیمہ بنا لے بے شک اس کا، پھر جو ہے اور ادھر ادھر دور دور پہاڑوں پر بھی ان کو تقسیم کرے، گوشت ادھر رکھے، خیمہ ادھر رکھے ادھر رکھے، اور پھر جو ہے ان کو بلائے
تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، 260 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. تو جب دنیا میں لوگوں نے دیکھا، اور یہ 5 باتیں صورت بقرہ میں گزری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں مردوں کو زندہ کیا ہے، تو بعد الموت کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 4 توجیحات کا مقصد یعنی ہمارے لیے وصیت اور ہدایت ایسی بھی ہے کہ جب ہم پر مشکل گھڑی آئے، مشکل وقت آئے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مشکلات کا سامنا ذکر اللہ، شکر سے اور نماز اور صبر کے ذریعے جو ہے اس کا سامنا کریں، اور اسی طرح جہاد اور شہادت کے جو ہے تمنا رکھے. اسی طرح سورت بقرہ میں سعی کے بات ہوئی، سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی جو ہے، اور علم خرچ کرنا، ہر جگہ پہ علم کو پھیلانا، ہر جگہ پہ علم کو پھیلانا اور لوگوں کو سکھانا، اس کی بھی بات ہوئی. اسی طرح اس کائنات میں غور و فکر کرنا، سوچنا، اور اس سے یہ دلیل لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خالق ہے تو وہی عبادت کا بھی لائق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ میں اس کا بھی ذکر کیا کہ مومن اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کے ان سے یعنی کوئی بھی مومن سے کوئی بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اگر دوسرے مشرک اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت تقسیم ہے. تو اس لیے مومنوں کا محبت جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہر کسی سے بڑھ کر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ حلال اور حرام کرنا جو ہے یہ اللہ ہی کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. یہ اجمالی چیزیں جو صورت بقرہ میں بیان ہوئی ہیں.